ڈالر کے مقابلے میں پاکستان کی لوکل کرنسی ہمیشہ ڈیپریشیٹ ہوتی رہتی ہے، لیکن اپریل 2022 سے لے کے اب تک روپے کی قیمت میں آنے والی کمی شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی کمی سے زیادہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈالر کی قیمت میں اس بے ہنگم اضافے کو انویسٹیگیٹ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے اور اس بات کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پہ ابھی ریگولیٹری فریم ورک اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہے، فری مارکیٹ اکانومی کا پرنسپل چل سکتا ہے یا نہیں۔ فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ فری مارکیٹ اکانومی کو آپریٹ کرنے کی اجازت دے دیں گے، کسی بھی کموڈٹی کی پرائس، کسی بھی سروس کی پرائس، کسی بھی کرنسی کی پرائس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کو کار فرما ہونے کی اجازت دیں گے، تو ود دا پیسج آف ٹائم اس کی جو بیسٹ پاسبل پرائس ہوگی سیلر کے لیے بھی اور بائر کے لیے بھی وہ ڈٹرمن ہو جائے گی۔ نیشنل اسمبلی کی ایک کمیٹی ہے جس کا کام ریونیو اور فائنانس کو مانیٹر کرنا ہے۔ اس کمیٹی کے سامنے سینٹرل بینک کے گورنر نے پریزنٹیشن دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر 8 بینکوں کو شو کاز نوٹس دیے گئے ہیں اور ایک انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ ان بینکوں میں حبیب بینک شامل ہے، یونائٹڈ بینک، الائڈ بینک، نیشنل بینک، بینک الحبیب، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، میزان بینک اور حبیب میٹرو بینک شامل ہیں۔ اب اس انویسٹیگیشن کی ریزن کیا ہے؟ اس انویسٹیگیشن کی ریزن شاید آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر اب نظر آ رہی ہوگی۔ بینک الحبیب نے 2020-21 کے پورے مالیاتی سال میں 4500 ملین کے قریب فورن ایکسچینج ارننگ سے کمائے۔ فورن ایکسچینج ارننگ سے مراد یہ ہے کہ جو ڈالر اور روپے یا روپے اور دوسری کرنسیز کے ایکسچینج سے انہوں نے گین کیا، اس کی جو پروفٹ تھا وہ تقریباً 4590 ملین ڈالر تھا، ملین روپے تھا۔ لیکن اپریل سے لے کے جون تک کے 3 مہینوں کے کوارٹر میں انہوں نے 4339 ملین روپے کمائے۔ اب ایک طرف پورا مالیاتی سال ہے اور دوسری طرف تقریباً اتنا ہی منافع انہوں نے 3 مہینوں میں کمایا۔ اسی طرح الائڈ بینک نے پورے مالیاتی سال میں 1974 ملین روپے کمائے، جبکہ ان 3 مہینوں میں 3544 ملین کمائے۔ اسی طرح بینک الفلاح کا پروفٹ بھی بہت زیادہ بڑھا اور ایک مالیاتی سال میں وہ تقریباً 4129 ملین کما پائے، لیکن ان 3 مہینوں میں انہوں نے 3421 ملین کمائے۔ یونائٹڈ بینک کا پورے سال کا مالیاتی سال کا جو پروفٹ تھا وہ 3991 ملین تھا، جبکہ ان 3 مہینوں میں 3332 ملین۔ اسی طرح سے باقی تمام بینکوں کے بھی پروفٹس بے انتہا بڑھے اور اس کی جو ارننگ کا سورس تھا، جو ارننگ کا ذریعہ تھا، وہ فورن ایکسچینج ارننگ تھی، جس میں آپ لوکل کرنسی اور فورن کرنسیز میں ٹریڈ کر کے اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کو بتا دیا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور یہ اتنے بڑے جو پروفٹس بڑے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ ایسا وقت تھا جب پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی اور عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا تھا اور نون لیگ کی اور اتحادیوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو اس وقت چیزیں سرٹن نہیں تھی۔ خبریں یہ تھی کہ شاید یہ جو اتحادیوں کی حکومت بنی ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گی۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے ایک اور اہم پہلو کی طرف، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان جیسے ممالک میں فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل کو اگر آزادی سے آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے تو ود دا پیسج آف ٹائم یہ پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی مارکیٹ کو ریگولیٹ کرتے ہوئے اپنے جو فوائد ہیں جو کہ ویسٹ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں وہ پاکستان کے معیشت کے اوپر بھی پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں فری مارکیٹ اکانومی میں جیسے پہلے عرض کیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بینک کے کسی گورنر کی یا ریاست کی کوئی بھی انٹرونشن نہیں ہونے دینی اکانومی کے اندر، اور جو مارکیٹ فورسز ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو اصول ہے اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ کسی بھی کموڈٹی کی پرائس کیا ہوگی۔ لیکن اس کے اندر ایک جو دوسری سائڈ کے اوپر آرگیومنٹ جاتا ہے کہ اگر آپ فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل کو آپریٹ کرنے کی اجازت دے دیں گے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے کسی بھی کموڈٹی کی پرائس کو ڈٹرمن کرنے کی اجازت دیں گے، تو مری کے اندر پھر جب طوفان آئے گا، برف کا طوفان آیا، لوگ پھنسے ہوئے تھے برف کے اندر، تو ایک کمرے کا رینٹ 50,000 پر نائٹ تک بڑھ سکتا ہے، کیونکہ کوئی ریگولیٹری فریم ورک تو آپریٹ نہیں کر رہا، ریاست تو انٹروین نہیں کرے گی۔ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کی پرائس بڑھ جائے گی، جس کی ڈیمانڈ کم ہوگی اس کی پرائس بھی کم ہو جائے گی، پھر جس کی سپلائی کم ہوگی اس کی بھی پرائس بڑھے گی، جس کی سپلائی بڑھے گی
اس کی پرائس کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو اگر فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل آپریٹ کر رہے ہوں گے تو مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کریں گی کہ فری مارکیٹ اکانومی میں کسی بھی کموڈٹی کی پرائس کیا ہوگی. اب یہ ٹریڈ آف کرنا ہوتا ہے. جب بھی آئی ایم ایف کسی بھی ملک کو قرضہ دیتا ہے تو اپنے اس 10 پوائنٹ ایجنڈے میں جو کہ نیو لبرل اکنامک آرڈر سے موٹیویٹڈ ہے, واشنگٹن کنسنسس سے موٹیویٹڈ ہے, جس کے متعلق پوری سیریز سے ویڈیوز میں نے بنائی تھی جب میں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ایکسپلین کیا تھا. تو اس کے اندر ہر ملک کو یہی کہا جاتا ہے کہ جو ڈی ریگولیٹ کیا جائے, ڈی ریگولرائز کیا جائے اور اسٹیٹ کی جو انٹروینشن ہے اس کو ختم کیا جائے اکانومی سے, تاکہ ملک کے اندر فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل کے اوپر آپریٹ کرتے ہوئے میکسیمم بینیفٹ اپنی جو عوام ہے اس تک پہنچائے جا سکیں. لیکن سوال پھر وہی ہوگا, کیا پاکستان جیسے معاشرے کے اندر مارکیٹ کے ڈائنامکس اس حد تک آپریٹ کرنے کے بعد ڈیولپ ہو چکے ہیں کہ کیا مارکیٹ خود یہ فیصلہ کر پائے گی کہ کہاں جا کے یہ جو فری مارکیٹ کے اکانومی کے پرنسپل ہیں یہ ایکسپلائٹیشن کا کوئی ٹول نہیں بن رہے. کیونکہ پاکستان میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو پاور آتی ہے جس بھی سیکٹر کے پاس تو وہ اس کو ایز این ایکسپلائٹیٹو ٹول استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. تو موجودہ حکومت کے جو فائنانس منسٹر ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب, ان کی ہمیشہ سے ایک سٹانس یہ ہوتا ہے فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل کے اوپر کہ پاکستان کی جو معیشت ہے یہ ابھی اس لیول تک نہیں پہنچی کہ اس کے اوپر آپ فری مارکیٹ اکانومی کے پرنسپل کو اس طرح سے آپریٹ کرنے کی اجازت دے دیں. اب یہ جو بینکوں کا پروفٹ ہے یہ ایویڈنٹ ہے اس بات کا کہ اپریل 2022 سے لے کے اب تک جو ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے وہ مارکیٹ کے اندر موجود فورسز نے اسپیکولیٹ کیا ہے, اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کیا ہے آن دا بیسس آف جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی, جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا, سرٹینٹی موجود نہیں تھی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا, سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا. تو آج کی ویڈیو میں ان دو بنیادی فاؤنڈیشن کے جو ایک پلر سمجھے جاتے ہیں, جو گلوبل اکنامک سسٹم ہے, فائنینشیل اکنامک سسٹم ہے, اس میں ایک طرف تو لبرلائزیشن کی بات کی جاتی ہے کہ اسٹیٹ کی انٹروینشن ختم کر دی جائے, اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ فری مارکیٹ کا اکانومی کا پرنسپل بھی آپریٹ جب کرے گا تو ملکوں کی جو اکانومی ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم ریگولیشن سے آزاد ہوتے ہوتے ایک افیکٹو طریقے سے آپریٹ کرنے کے قابل ہو جائے گی.